السلام علیکم۔ میری دادو نا، اللہ جنت نصیب کرے، وہ نا میاں محمد بخش کو بہت زیادہ سنتی تھی، تو اکثر ان سے میں نے سنا تھا باپ سراں دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ تو آج نا، پہلے بھی بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جو سن کے بہت دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن آج ایک ایسا واقعہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میری آنکھوں کو میرا دماغ جو خبر دے رہا تھا نا، وہ مجھے اس چیز پہ بھی یقین نہیں آیا۔ آپ یقین کریں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ایک ماں سے مخلص اس دنیا میں کوئی رشتہ نہیں بچتا۔ اس ماں نے اتنی قربانیاں دیا اولاد کے لیے کہ اس سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ مجھے اس بات کا اتنا افسوس ہے کہ اب کیا ماں بھی اس قابل نہیں رہی۔ باپ کا تو بہت بار سن لیا کہ باپ اگر ماں مر جائے تو باپ جو ہے وہ دوسری بیوی لے آتا ہے، اپنے لیے آسائشوں کا ڈھیر لگا لیتا ہے اور اولاد رل جاتی ہے۔ لیکن اکثر سنا تھا کہ اگر باپ مر جائے نا تو ماں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو ایسے لے کے بیٹھ جاتی ہے جیسے مرغی اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یا اللہ پاک، ہم اتنے گنہگار ہو گئے ہیں کہ اس رشتے کی مٹھاس بھی آپ نے دنیا سے اٹھا لینی ہے۔ اس رشتے کا پیار اور احساس بھی آپ نے دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں کہ ماں ہو کے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ یقین کریں، کوئی بھی معافی، کوئی بھی تلافی، کوئی بھی جواز وہ اس بات کے لیے نہیں دے سکتی۔ کوئی بھی جواز وہ اس بات کے لیے پیش نہیں کر سکتی کہ میں نے اس وجہ سے، کوئی بھی وجہ وہ نہیں دے سکتی۔ وہ دنیا کی جتنی بڑی وجہ بھی لے آئے نا، ہم مائیں شرمندہ ہیں، ہم اس جواز کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ کون سا جواز تھا تمہارے پاس اتنے معصوم بچوں کو ذبح کرنے کا؟ کون سا جواز؟ تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارا جھگڑا، تمہاری ساس کے ساتھ تمہارا جھگڑا، تمہاری بد کرداری، کس جواز کو ہم قبول کریں؟ کوئی جواز اس قابل ہے کہ ہم اس پہ یقین کر لیں اور تمہاری اس بیہودہ حرکت کو ہم نہ قبول کر لیں اور ہم کے جسٹیفائی کر لیں؟ کوئی بھی جواز تمہارا اس بیہودہ حرکت کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اس گناہ کبیرہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ آپ یقین کریں، مائیں تو اپنے بچوں کو کانٹا نہیں چبھنے دیتی، اور میں سمجھتی ہوں کہ مائیں تو ایسی ہیں کہ وہ کسی کی اولاد کے ساتھ برا ہوتا دیکھ کے بھی برداشت نہیں کر سکتی، جا کے اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا۔ مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی، میں اتنی اسٹریس میں ہوں اس ٹائم۔ کیسے تم نے ان معصوموں کو مارا ہونا ہے؟ میری روح کانپ رہی ہے کہ تم نے کیسے ان کو مارا ہونا ہے، تمہارے ہاتھ کیسے چلے اس چھری پہ؟ تم کیا جواز دو گی؟ تم عورت ہو، تم ماں ہو، تم بیٹی ہو، تم دھبا ہو اس دنیا پہ، اور میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم یقین کرنا کہ اگر قیامت والے دن اگر تم کہیں مجھے مل گئی نا، تو میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ میں کسی انسان کے لیے یہ بات کبھی اللہ سے نہیں کروں، میں تمہارے لیے یہ بات اللہ سے کروں گی کہ اس کو کبھی معاف نہ کرنا، اس کے کسی جواز کو نہیں ماننا، اس کی کسی بھی دی گئی دلیل کو اس حق میں آپ قبول نہ کرنا۔ تم کیسی ماں ہو؟ تم نے کیا ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے؟ تم نے کیا دکھانا ہے لوگوں کو؟ بہت سے واقعات ایسے ان دنوں میں ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنا لرزہ خیز واقعہ تھا کہ نہ قابل قبول اور نہ قابل برداشت۔ اور میں کہتی ہوں کہ ماؤں کی سوسائٹی میں یا ماؤں کی دنیا میں ایک تکلیف کا اور دکھ کا اور شرمندگی کا ایسا مرحلہ داخل ہو گیا نا کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم اتنا شرمندہ ہیں کہ میں اپنی اولاد سے نظریں نہیں ملا پا رہی، اور میری بچی بار بار پوچھ رہی تھی، ماما ان بچوں کو کیا ہوا ہے، ان کی ماما نے کیا کیا ہے، ان کو کس نے مارا ہے؟ تو میرے ہونٹ، میری زبان یہ مجھے میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو یہ بتاؤں کہ ان کی ماں نے ان کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ یعنی بچوں کا اپنی ماں سے اعتبار اٹھ جائے، ہمارے بچوں کا ہم سے اعتبار اٹھ جائے، ہم اگر ایسی بات کی تشہیر بھی کریں۔ کیسی ماں ہو تم؟ ہمارے لیے کیسے سوالات آپ لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں کہ اب ہم ایز اے مدر بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ماں سے بڑھ کے کوئی ٹھنڈی چھاؤں نہیں ہے اس دنیا میں۔
یا پھر وہ مائیں ہی، وہ دور ہی ختم ہو گیا جو ہماری مائیں تھیں. ہماری مائیں تو مائیں، ہماری دادیاں بھی ہماری ماؤں سے بڑھ کے تھیں. اب نہ کوئی دودھال ہے، نہ کوئی ننہال ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے. مطلب قیامت کا وہ دور آ چکا ہے جو ہم سنتے ہوتے تھے اور یقین نہیں کرتے تھے کہ مائیں جو ہے نا بچوں کو نیچے لٹا کے اور اوپر کھڑی ہو جائیں گی اور اپنا آپ بچا لیں گی قیامت کے منظر میں. کیسے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں بچانا، ہمیں ہر آفت سے بچانا، ہر تکلیف سے بچانا، اور ایسی سوچ، ایسی مینٹیلٹی اور ایسے گرے ہوئے ہر عمل سے بچانا. اور ہمارا جو ہے نا، میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. کچھ بھی کہنے کو دل نہیں کر رہا میرا، کچھ بھی کہنے کو، کچھ بھی سننے کو دل نہیں کر رہا. ریسیپی میں آپ کو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ضرور دوں گی. اگر آپ کو پسند آئی تو مجھ سے ضرور مطلب کمنٹ کیجئے گا، تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسیپی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. آج مجھ سے کوئی اور بات ہوئی ہی نہیں. جب سے مطلب میں نے نیوز دیکھی ہے نا، تب سے میں بہت اپسیٹ تھی. تو بس میں اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی، اور میں کہہ رہی تھی کہ ہم شرمندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور ہمیں نا ڈر کا ماحول ہے بس.